السلام علیکم ناظرین کرام، آپ سب لوگوں کو لیلۃ القدر کی بہت بہت مبارکباد ہے۔ اللہ مالک آپ سب لوگوں کو خوش آباد رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور گھروں میں اتفاق بنا کے رکھے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی بنا کر رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رات بہت افضل رات ہے، لاکھوں راتوں میں سے ایک رات ہے، اور جس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آج کے دن ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کرنی چاہیے، اپنے رزق میں برکت ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنی صحت میں برکت ہو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی لمبی عمر کرے اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات بہت خوش نصیبی کے ساتھ ہمیں ملتی ہے۔ نہ جانے پچھلے سال اس دن کون کون زندہ تھا اور آج وہ لوگ قبروں میں مدفون ہیں، انہیں دفنایا ہوا ہے، آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور معلوم نہیں اگلے سال کون کون اس دن پہ جو ہے وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہوگا۔ دنیا فانی ہے، یہاں پہ کچھ نہیں لینا ہے، ہم آئے ہیں، یہ ایک تماشا ہے۔ آنکھیں اور ہماری جو یہ پلکیں جھپی تو جان چلی گئی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ مال غنیمت، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ فیم، یہ نام کچھ نہیں ہے۔ میں حقیقت بتانا چاہوں گا، لیلۃ القدر کی رات اب یقین مانیں گے، مجھے اس دنیا فانی سے کوئی امید نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی طلب ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی اس سے غرض ہے۔ میں حقیقت آپ کو یہ کہنا چاہوں گا۔ میں آپ کو یہ بھی حقیقت میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگوں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہمیں وہ پورا کرنا ہے۔ اگر ہم زیادہ اچھائیاں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں برائیاں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور میری اس سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا اللہ جن لوگوں کے دلوں میں حسد ہے، جیلس ہے، اللہ وہ حسد اور جیلس ختم کر۔ میری زندگی میں جتنی بھی مجھے کامیابی ملی ابھی تک، اس کا راز یہ ہے کہ میرے دل میں جیلس کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ نہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد ہے، نہ میرے دل میں کسی کے لیے جیلس ہے۔ میرا دشمن بھی میرے سامنے ہوگا نا، اور اگر میرے ہاتھ میں ہوگا تو میں اس کا کام بھی کر دوں گا۔ نہ جانے وہ میرے دل میں، اپنے دل میں میرے لیے کتنا حسد یا جالس رکھے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی ذات کو رضا کرنا ہے، اللہ کی ذات کو منانا ہے۔ حسد، جالس، تعصب یہ دل میں مت رکھو، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اتنا دے گا کہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے ہو، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہو، آپ لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہوگا جتنا میرا رب، میرا غفور الرحیم آپ کو دے دے گا۔ صرف دل میں حسد مت رکھو کسی کے لیے، جالس مت رکھو کسی کے لیے۔ دیکھو میرے نصیب کا مجھے ملے گا، چاہے کوئی بھی آئے وہ مجھ سے نہیں چھین سکتا ہے، اور جس کے نصیب کو ملے گا، چاہے میں بھی کتنی کوشش کر لوں، میں اس سے وہ نہیں چھین سکتا ہوں۔ ایک تو جموں میں دن کو گرمی تھی، اور ابھی یہ شام کو جو ٹھنڈی ہوا چھت پہ چل رہی ہے نا، اور رمضان کی جو رونق ہے نا، اور اس ٹھنڈی ہوا کا جو سکون ہے نا، میں اتنا خوش ہوں، آپ یقین مانیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ رمضان پورے سال رہے۔ خیر، روزے رکھنا انتہائی بہت ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے۔ ابھی تک ہم نے روزے رکھے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم لوگ آگے بھی روزے رکھیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے بچے کچھ 4-5 روزے ہیں۔ لیکن آج کی رات عبادت میں گزاریں، نفل کریں، ذکر و اذکار کریں۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ نالج ہے دین اسلام کی، اور اللہ کے فضل سے مجھے آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ پورے سال میں کئی سارے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، کئی سارے لوگوں کے دل جڑتے ہیں، جن کے ٹوٹ گئے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرو کہ اللہ ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا ہے تو اللہ ہمیں ہمارے اس چیز کو معاف کر، اور اگر کوئی آپ کا دل توڑ گیا ہے تو کہہ دو کہ فی سبیل اللہ، جاؤ میں نے معاف کر دیا اللہ کے حوالے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جب نیوز کرتے ہیں تو کئی بار ایسی نیوزیں ہوتی ہیں جن سے کئی سارے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچتا ہے، ان کے رشتہ داروں کی، ان کے گھروں کی، یا کسی بھی ایسی نیوز ہوتی ہے جو ہم پبلک ڈومین میں لاتے ہیں، جو ایکیوزڈ ہوتا ہے، کلپریٹ ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، سزا ملی ہوتی ہے، اس پہ خبر ہوتی ہے۔ پولیٹیشنز کے ساتھ انٹرویوز ہوتے ہیں، پولیٹیشین گرما جاتے ہیں، ان کا ذہن گرم ہو جاتا ہے، وہ غصے میں آ کر بہت کچھ ہمیں بول دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جاؤ، میں نے ان کو بھی معاف کیا آج کی رات، جاؤ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا، میں اپنے دل سے ان کو بھی معاف کرتا ہوں جو وہ سب کر چکے ہیں۔ میں اور میرے اللہ کی طرف سے میں نے اپنے دل میں سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے سب کچھ چھوڑ دو، اور میرے جتنے بھی قریبی دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے دل میں سے سب کچھ فی سبیل اللہ آپ کو معاف کر دیا آج کی رات میں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی فی سبیل اللہ مجھے معاف کر دیں۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہو، اور انسانیت تب زندہ ہے کہ جب ہم لوگ کچھ اچھا کریں۔ تو میرے اس پلیٹ فارم سے اگر کسی کا بھی دل ٹوٹا ہو تو میں محتبانہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے اس قریبی، اپنے اس عزیز دوست سے، اپنی جموں کشمیر کے عوام سے، کہ آپ ہمیں معاف کیجیے گا اگر ہماری وجہ سے کبھی بھی آپ کو اذیت پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، یا کبھی ہمارے الفاظوں کی وجہ سے آپ کو ٹھیس پہنچی ہو۔
ہمیں اس کے لیے معاف کیجیے گا. اور باقی اللہ مالک ہم سب لوگوں کو خوش رکھے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے گزارش ہے میری, دعا کیجیے گا. فلسطین کے مسلمان میرے دل میں ہمیشہ ہیں, میرے دل میں ہمیشہ تھے اور میرے دل میں ہمیشہ رہیں گے. میری آخری سانس بھی نکل جائے تو میں فلسطین کے مسلمانوں کو بھول نہیں سکوں گا. اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ہم سب لوگ تو بہت اچھے سے عید سیلیبریٹ کریں گے. نہ جانے ان مسلمانوں کا کیا ہوگا, کس طریقے سے یہودیوں نے ان پہ ظلم کیا ہے, کس طریقے سے یہودیوں نے انہیں اپنے ظلم کے اندر ستایا ہوا ہے. ہم سب لوگوں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ عرض ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت ہونی چاہیے. ان مسلمانوں کو نہ کبھی ہم بھولے ہیں نہ کبھی ہم بھولیں گے. سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن میرے دل سے فلسطین کی محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے. اور ان معصوم سے بچوں کی جن کو دیکھ کر انتہائی میں کبھی کبھی روتا بھی ہوں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ جو محبت ہے وہ زندہ ہے, زندہ تھی اور وہ زندہ رہے گی. باقی انشاءاللہ رحمان ہم سب لوگ ان کے لیے دعا کریں گے, ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے لیے. یہ جو رمضان ہے, اس رمضان میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یزید کو, اس کفار کو جو ہے وہ ختم کریں اور ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں. ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کا درد, تکلیف, وہ غم, وہ رنجشیں شاید نہ کبھی ہم بھول پائیں گے. فی الحال آج لیلۃ القدر کی رات ہے, بڑی عظمت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے, آپ کے مال و عیال کو خوش رکھے, آپ کی صحت تندرستی اللہ آپ کو دے, ہمیں بھی خوش رکھے, ہمارے پریوار میں بھی سب لوگوں کو خوش رکھے. گلے شکوے معاف کیجیے گا. یہ زندگی بہت مختصر سی ہے, اس لیے اس مختصر سی زندگی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے گا. اور جو لوگ دل توڑ کر گئے ہیں انہیں بھی معاف کرتے ہیں, اور ہماری وجہ سے کسی کا ٹوٹا ہے تو ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں. ہمیں یقین ہے وہ معاف کریں گے. اور جاؤ, ہم نے بھی معاف کر دیا. فی سبیل اللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.